إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن مجید کو اتارا بھی ہم نے ہے، اس قرآن مجید کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بات یہ ہے کہ حفاظت تو اللہ رب العالمین نے ہی کرنی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کس کے ذریعے سے حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کن کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کن کے سینے کو اپنے قرآن کے حفاظت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس سینے کو اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا وہ سینے بھی بڑا اعلیٰ ہے، وہ سینے بھی بڑے عظمت والے ہیں، وہ سینے بھی بڑے مقام والے ہیں۔ ارے دنیا کے اوپر کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، بڑا نام ہو جاتا ہے اس کا، بڑی ڈگری ہے اس کے پاس، کوئی بندہ انجینئر بنتا ہے تو اس کے پاس بھی بڑی ڈگری ہے، کوئی بندہ دنیاوی لحاظ سے بڑی ڈگری بھی حاصل کر لے، رب اکبر کی قسم ہے قرآن مجید کی ڈگری سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے، قرآن کی سند سے بڑی کوئی سند نہیں ہے، کیوں نہ ہوتی؟ ارے کسی دنیا کی ڈگری کا جتنا بھی سند ہو وہ آگے تک نہیں جاتی، ایک دو استاذوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کے بعد کا پتہ نہیں ہے۔ آؤ ان بچوں نے آج قرآن پڑھا ہے حضرت مولانا قاری شبیر احمد صاحب سے، انہوں نے اپنے استاذوں سے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے اپنے استاذوں سے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے اپنے استاذوں سے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے اپنے استاذوں سے قرآن پڑھا ہے۔ حضرت قاری ثاقب صاحب یہاں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے استاذ محترم سے قرآن پڑھا، انہوں نے بھی اپنے استاذ محترم سے قرآن پڑھا۔ یہ پورے کے پورے اسناد موجود ہیں، یہ چلتے چلتے یہ سلسلہ پہنچتا ہے کہ تبع تابعین نے اپنے قرآن پڑھا تابعین سے، تبع تابعین نے قرآن پڑھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ قرآن خود امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ ارے یہ جو چھوٹے معصوم بچے آپ کو نظر آتے ہیں، آج ان بچوں کی دستار بندی ہوگی، یہ بچے اپنے سینے کے اندر 30 سپارے قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے بچے، ان کے چھوٹے سے سینے کے اندر، ان کے چھوٹے سے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے 30 سپارے سما دیے۔ اللہ کی قسم یہ سینے بڑی عظمت والے ہیں، یہ سینے بڑے احترام والے ہیں، یہ سینے بڑے مقام والے ہیں، کیونکہ ان سینوں کا تعلق ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے، ان سینوں کا تعلق ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید لے کے آئے حضرت جبریل امین، اور حضرت جبریل امین کو بھیجا خود اللہ رب العالمین نے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیونکہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین نے ان سینوں کا انتخاب کر دیا، ان سینوں کو منتخب کر لیا کہ قیامت تک اب یہ سینے آگے یہ پڑھتے جائیں گے، یہ حافظ قرآن آگے پڑھائیں گے، وہ حافظ قرآن آگے پڑھائیں گے۔ یہ ان سینوں کا تعلق بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا۔ حافظ قرآن کا کوئی مقام ایسے تھوڑی ہے، میدان معاشر ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، دوست دوست کا نہیں ہوگا، میاں بیوی کا نہیں، بیوی میاں کی نہیں، ارے کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں ساری دنیا کے اندر ہر بندہ یہ کہے گا اللہ ڈال دے جس کو جہنم میں ڈالنا ہے، اللہ ڈال دے جس کو جہاں بھی ڈالنا ہے، اللہ پورے پنڈی والوں کو جہنم میں ڈال دے، پورے اسلام آباد والوں کو جہنم میں ڈال دے، پوری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے۔ آج مجھے بچا لے نفسی نفسی، آج مجھے بچا لے نفسی نفسی۔ وہاں صرف دو ہستیاں ایسی آئیں گی، ایک ہستی ہوگی امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، اللہ اکبر، وہ ہستی جو کہہ رہی ہوں گی امتی 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 امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری
امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ فرمایا یہ حافظ قرآن آئے گا، یہی چھوٹا بچہ آئے گا جس کے سینے کے اندر اللہ نے قرآن رکھا ہے، یہ آئیں گے، اللہ رب العالمین ان سے فرمائیں گے، فرمایا وہ حافظ قرآن آ جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری والناس کی سین ہوگی وہاں تیرا جنت کا محل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن ٹھہر جائے گا، عرض کرے گا اللہ میاں میں تو جنت کے اندر چلا جاؤں، یہ میرے ماموں جو ہیں انہوں نے میرے اوپر بڑا خرچہ کیا تھا، یہ میرے بابا یہ سارا دن ریڑھی لگایا کرتے تھے، یہ سارا دن مزدوری کیا کرتے تھے، سردی انہوں نے نہیں دیکھی، گرمی انہوں نے نہیں دیکھی، انہوں نے میرے اوپر خرچہ کیا، مولا کریم میں تو جنت کے اندر جاؤں، میرا بابا کہاں جائے گا؟ اب مولا کریم میری والدہ، میں بڑا غریب تھا، میں یتیم تھا، میری والدہ نے بڑی محنت کی ہے، میری والدہ کی بڑی خواہش تھی، میری والدہ کی بڑی تمنا تھی، میری والدہ کی بڑی آرزو تھی کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ اللہ اس نے لوگوں کے گھروں کے اندر جھاڑو لگا کر مجھے پڑھایا، لوگوں کے گھروں کے اندر برتن مانج کر مجھے پڑھایا، لوگوں کے گھروں کے اندر کپڑے دھو کر مجھے پڑھایا۔ اللہ بڑی غریبی تھی، ساری ساری رات میری ماں بیٹھا کرتی تھی، کپڑے سی کر میری محنت کر کے میرے اوپر خرچہ کر کے مجھے پڑھایا کرتی تھی۔ اللہ اس نے مجھ سے کبھی محنت مزدوری کا کام نہیں لیا، مجھے قرآن کا حافظ بنایا، آج میں ان کے بغیر کیسے جنت کے اندر چلا جاؤں؟ اللہ اکبر۔ ایک حافظ قرآن ایسا بھی آ جائے گا جو کہے گا اللہ اللہ میرا ماں بھی فوت ہو گئی تھی، میرا باپ بھی فوت ہو گیا تھا، میری ماں بھی فوت ہو گئی تھی، اللہ میرے ماموں نے مجھے پڑھایا تھا، اللہ اس نے بڑا خرچہ کیا تھا، اللہ میرے چاچا نے مجھے پڑھایا تھا، اس نے مجھے میرے اوپر بڑا خرچہ کیا تھا، اللہ ہمارے محلے کے اندر یہ سیٹھ صاحب تھے، ہمارے محلے کے اندر یہ ملک صاحب تھے، ہمارے محلے کے اندر یہ ذمہ دار صاحب تھے، ہمارے محلے کے اندر یہ بڑے تاجر تھے، ہمارے محلے کے اندر یہ بڑے مال والے تھے، اللہ میرا کوئی نہیں تھا، انہوں نے میرے اوپر خرچہ کیا، انہوں نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیر کر کہا تھا بیٹا تو یتیم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں آپ تیری سرپرستی کرنے والا ہوں، تو پڑھتا جا، میں تیرے اوپر سارا خرچہ کروں گا۔ جب تک میں قرآن پڑھتا رہا وہ خرچہ کرتا رہا، میرے قرآن پڑھنے کا سارا خرچہ اس نے کیا ہے، اللہ آج میں اس کے بغیر کیسے جنت کے اندر چلا جاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے او حافظ قرآن آ جا اپنے خاندان میں سے 10 لوگ ایسے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کا میں نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، جو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں، آ جا تو دیکھ ان میں سے جو جس سے تجھے محبت ہے، آ جا ان میں سے دیکھ جس کو تو چاہتا ہے، ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لے آ، میں اللہ رب العالمین اس کی جہنم کے جانے کو کینسل کر کے تیرے کہنے کے اوپر اسے بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ جس کو بات سمجھ آئی ہے بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم یہ حافظ قرآن کو ایسے نہ سمجھنا، یہ حافظ قرآن بڑی شان والے ہیں، یہ حافظ قرآن بڑے مقام والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے ابھی قاری صاحب نے بتایا، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے بتایا کہ ہمارے جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے ان میں سے ایک بچہ تو ایسا ہے جس کا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، جس کی ماں بھی فوت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اللہ کی ذات کے اوپر یقین سے کہتا ہوں کہ آج اس کی ایک دستار بندی تو یہاں ہوگی، اس بچے کا نام انہوں نے بتایا ہے عمر ہے، عمر طاہر بچہ، آج اس کی دستار بندی یہاں اس کے استاذ کرائیں گے، آج اس کی دستار بندی مولانا عبد المالک صاحب کرائیں گے، آج اس کی دستار بندی مولانا شبیر احمد صاحب کرائیں گے، آج اس کی دستار بندی حبیب نواز صاحب کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دستار بندی یہ ہوگی، ایک دستار بندی یہاں مدرسہ تعلیم القرآن کے اندر ہوگی۔ میں اللہ کی ذات کے اوپر یقین سے کہتا ہوں اللہ رب العالمین بھی دیکھیں گے، فرشتوں سے کہیں گے او فرشتو آ جاؤ، آج جنت کے پھول لے کے آ جاؤ، جنت کے گلدستے لے کے آ جاؤ، آج جنت کا لباس لے کے آ جاؤ، جنت کا دوپٹہ لے کے آ جاؤ، آج جنت کی دستار لے کے آ جاؤ۔ ایک تو دنیا کے اندر دستار بندی ہو رہی ہے حافظ طاہر کی، وہاں حافظ عمر کی آج وہاں دستار بندی کی جا رہی ہے۔ میں اللہ کو میرے اللہ میں اللہ بڑی غیرت والا ہوں، آؤ یہ جنت کے گلدستے لے جاؤ، اس کے ماں باپ کو پیش
پیش کر دو، آؤ یہ جنت کے پھول لے جاؤ، اس کے ماں باپ کو پیش کر دو، آؤ یہ جنت کا لباس لے جاؤ، اس کے ماں باپ کو پہنا دو، آؤ یہ جنت کی دستار لے جاؤ، اس کے باپ کے سر کے اوپر سجا دو، آؤ یہ جنت کا دوپٹہ لے جاؤ، اس کے بعد اس کی ماں کے سر کے اوپر سجا دو۔ ایک خوشی یہاں منائی جا رہی ہے، ایک خوشی اللہ کی قسم وہاں آخرت کے اندر ہے، وہاں منائی جا رہی ہے۔ ان کی قبر کو اللہ جنت الفردوس کا باغ بنا دیں گے۔ آپ سب کو یقین ہے حضور کی ذات پر؟ اللہ اکبر۔ یہ یتیمی بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ یتیمی بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اس یتیم بچے نے کمال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آمد سے پہلے باپ کا سایہ سر سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کی عمر ہے، ماں کا سایہ سر سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ تشریف لے گئے مدینہ منورہ کے اندر۔ واپسی پر تشریف لاتے ہوئے مقام ابوا کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کی طبیعت خراب ہو گئی، والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، آخری وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، چھوٹے بچے ہیں، 6 سال کی عمر ہے۔ اماں نے سینہ سے لگایا، حضرت اماں آمنہ نے سینے سے لگایا، کہنے لگی او میرے بیٹے، جو چیز آنے والی ہے اس نے جانا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والی چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے اماں جان میرا تو ظاہری آپ ہی آسرا تھی، میرے پاس تو اور کوئی آسرا نہیں ہے، آپ مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اماں جان یہی کہتے کہتے بیٹا ہر آنے والی چیز کو فنا ہو جانا ہے، اللہ کے پاس چلی گئیں، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ایمن ایک باندی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں قبر بنائی گئی، دفن کر دیا گیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں حضرت آمنہ کی قبر کو یوں جپھی ڈال کے رو رہی ہیں، آنکھوں میں سے آنسو نکل رہی ہیں۔ حضرت ایمن نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگی، اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھایا، چلنے لگی۔ جب آگے جا کر دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ وہ پھر اتری، جا کر دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تھوڑا سا اونچا مقام ہے جہاں حضرت اماں آمنہ کی قبر مبارک بنی ہوئی ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کر رو رہی ہیں، اماں جان مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے آپ چلی گئی؟ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ حضرت ایمن لے کے واپس چلی گئی، عرصہ گزر گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی، مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 56 سال کے عرصے کے بعد تشریف لائے حج کے لیے، ہزاروں صحابہ ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابوا پہ پہنچے، یہ راستہ جا رہا تھا، اپنی اونٹنی کا رخ موڑ دیا پہاڑوں کی طرف۔ صحابہ حیران کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، جا کر اپنی اماں کی قبر مبارک کے اوپر بیٹھ گئے، یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کر کے اپنے سر کو یوں رکھ کے بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ رات آ گئی، ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اماں مبارک کی قبر اطہر کے سراہنے گزاری، آنکھوں میں سے آنسو، کہنے لگی اماں جان اگر آپ ہوتی، میرا دل چاہتا ہے آپ ہوتی، میں محمد نماز شروع کرتا، اماں کہتی یا محمد، اماں جان میں نماز چھوڑ کے فوراً کہتا لبیک یا امی، او میری اماں محمد حاضر ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ 56 سال کے بعد اولاد موجود، بیٹیاں موجود، نواسے موجود، نواسیاں موجود، لیکن اماں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری رات اپنی اماں کی قبر کے سراہنے بیٹھ کے گزاری ہے۔ نوجوانوں آپ بھی ان والدین کی قدر کر لو، آپ بھی ان بڑے والدین کی خدمت کر لو، ان کا کبھی دل نہ دکھانا، ان سے ہمیشہ محبت سے پیش آنا۔ اگر یہ دکھے دلوں کے ساتھ یہاں اس دنیا سے چلے گئے، اگر دکھے دل کے ساتھ انہوں نے دنیا چھوڑ دی،
تو تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس بچے کی والدین حافظ عمر طاہر، اللہ پاک نے ایک خوشی ان کے والدین کو بھی عطا کر دی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بچہ حافظ محمد عبداللہ، ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی ہے۔ یقیناً قاری صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ کی بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا اور بڑی آرزو تھی کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے۔ اللہ کی قسم وہ اللہ والی تھی، وہ اللہ سے ان کا کوئی خصوصی تعلق تھا۔ وہ اس خواہش کو لے کر، اس تمنا کو لے کر، اس آرزو کو لے کر وہ اس جہان سے چلی گئی، لیکن اللہ نے ان کی تمنا کو پورا کر دیا، اللہ نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا۔ آج ان کا بیٹا یہاں سہرے پہنے گا، آج ان کا بیٹا یہاں دستار پہنے گا۔ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے انہیں جنت کے سہرے پہنا دے گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے جنت کے گلدست سے ان کو پیش کرا دے گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے جنت کا لباس ان کو پہنا دے گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے جنت کی دستار اٹھا کر، جنت کا دوپٹہ اٹھا کر، نور کے دوپٹے اٹھا کر اس کی والدہ کو پہنا کر خوشخبری دے دی جائے گی۔ او اللہ والی، تو خواہش تمنا آرزو لے کے چلی گئی تھی، آج تیرا بیٹا مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے اندر قرآن کا حافظ بن چکا ہے، آج اس کی دستار بندی ہے، آج وہاں دنیا کے اوپر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں آئیں گے کب آئیں گے۔ اللہ رب العالمین تیرے اوپر راضی ہو گیا، اللہ رب العالمین تیرے بیٹے کے قرآن کے حفظ کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کا سامان کر دیا۔ اب تو ہمیشہ ہمیشہ تیری قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تیاری کراؤ، اپنے خاندان میں سے کوشش کرو، ایک ایک بچے کا انتخاب کر لو، ایک بیٹے کا انتخاب کر لو، ایک بیٹی کا انتخاب کر لو۔ آج کا جو افراتفری کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، سکون نہیں ہے کہیں دنیا کے اندر، زندگی میں سکون نہیں ہے، کسی بندے کو سکون نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مکانات موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، بنگلے موجود ہیں، زمینیں موجود ہیں، کاروبار موجود ہے، لیکن زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، جب سے ہم نے دین کو چھوڑا، اسی دن سے ہمیں پریشانی ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ سارے اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جو بندہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا، اللہ رب العالمین اسے قیامت والے دن 2 جنت کے لباس پہنائے گا، اور ان کی جو کرسیاں ہوں گی، جو ان کی نشست کی جگہ ہوگی، وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگی۔ لوگ حیران اور پریشان ہوں گے کہ ان کا کیا عمل تھا۔ کوئی بندہ آ جائے گا، کہے گا یار یہ مولانا عبد المالک صاحب، یہ تو ایک غریب آدمی تھے، ہماری مسجد کے امام تھے، یا قاری ثاقب صاحب کا تو ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، وہاں پر یہ پڑھایا کرتے تھے، ان کی دنیاوی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ مولانا شبیر صاحب مدرسہ تعلیم القرآن میں پڑھایا کرتے تھے، بظاہر تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مولانا کبیر صاحب، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، آج ان کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ اللہ اکبر۔ اعلان کر دیا جائے گا، کہا جائے گا جن کو تم غریب سمجھتے تھے، جن کو تم فقیر سمجھتے تھے، جن کو تم محتاج سمجھتے تھے، وہ دنیاوی اعتبار سے بالکل اسی طرح تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا، ان کے بیٹے قرآن کے حافظ سے، اسی لیے اللہ نے آج ان کو بڑا مقام عطا فرما دیا۔ آپ کے اس محلے کا کوئی بڑا آدمی آ جائے گا، کوئی بڑا ذمہ دار آ جائے گا، کوئی بڑا تاجر آ جائے گا، وہ دیکھے گا ارے یہ بندہ تو میرے ہاں کام کیا کرتا تھا، ارے یہ بندہ تو ہمارے محلے میں ریڑھی لگایا کرتا تھا، ارے یہ بندہ تو میرے گھر میں مزدوری کرنے آیا کرتا تھا، ارے یہ عورت تو ہمارے گھر کے اندر کام کرتی تھی، آج اس کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا، آج اس کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو اعلان کر دیا جائے گا کہ انہوں نے دنیاوی جو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، آج اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ ان کی نشست انبیاء علیہم السلام کے پاس ہے۔ اللہ نے ان کو ابھی جنت کا جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، پہلے ہی جنت کا لباس پہنا دیا ہے،
اللہ پاک حافظ قرآن کے سر کے اوپر فرمایا سونے کے تاج رکھ دیں گے، ان کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، ان کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائی اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو۔ اگر آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے، آپ کا کوئی بھتیجا ہوگا، آپ کا کوئی بھانجا ہوگا جو مالی لحاظ سے کمزور ہو، خرچہ کرو اس کے اوپر، اس کو قرآن کا حافظ بناؤ، اس کو اچھی تعلیم دلاؤ۔ کوئی بھتیجا بھانجا نہیں ہے، آپ کے محلے میں کوئی غریب گھر ہوگا، اس کو ڈھونڈ لو، صرف آپ کو پتا ہو یا اللہ کو پتا ہو، یہ چیز صرف آپ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہو، کہ آپ اس کے اوپر خرچہ کرنا شروع کر دو۔ اللہ کی قسم ہے یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جن کے اوپر تم خرچہ کرو گے، جن کے اوپر تم خرچہ کرتے ہو، یہ حافظ قرآن جب آپ فوت ہوں گے، یہ حافظ قرآن اگر آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ کا بھانجا ہے، اگر آپ کا بھتیجا ہے، یا آپ کا کوئی غریب محلے دار ہے جس کے اوپر آپ نے خرچہ کیا ہے، یا کسی مدرسے کے اندر آ کر آپ مولانا سے پوچھ لو، قاری ثاقب صاحب سے جا کے پوچھ لو، حضرت مولانا کبیر صاحب سے پوچھ لو، مولانا شبیر احمد صاحب سے پوچھ لو، حضرت مجھے تو پتہ نہیں ہے، کوئی غریب لاوارث بچہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے جس کو ضرورت ہو، میں سارا خرچہ چپکے سے اس کے اوپر کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ راز میرا اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ رب اکبر کی قسم ہے جب تو فوت ہوگا، وہ قرآن کا حافظ آ کر تیری چار پائی کو کندھا دے کر ہاتھ لگا کر بھی آنسو بہا کر کہے گا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس نے میرے اوپر خرچہ کیا تھا، اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس نے میرے اوپر بڑی شفقت سے پیش آیا تھا، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی قسم جب حافظ قرآن کے آنکھوں میں سے آنسو نکلیں گے، اگرچہ وہ بندہ گنہگار ہوگا، اگر وہ اللہ کا نافرمان بھی ہوگا، اگر وہ اللہ کا باغی بھی ہوگا، اللہ فرشتوں سے کہہ دیں گے او فرشتوں چھوڑ دو، تمہیں نہیں پتا میرا ایک حافظ قرآن اس کی سفارش کر رہا ہے، وہ دیکھو اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو ہیں، وہ دیکھو حافظ قرآن اس کا بھانجا ہے، وہ اس کی سفارش کر رہا ہے، مجھے اللہ کو حیا آتی ہے حافظ قرآن اس کی سفارش کرے اور میں اللہ اس کی سفارش کو منظور نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ ارے صرف یہاں تک بس نہیں، حافظ قرآن کی تو وہ شان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جس قبرستان سے ایک حافظ قرآن کا گزر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین وہاں سے 40 دن کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاری صاحب مجھے بتا رہے تھے، مولانا شبیر صاحب نے کیا ہے، محترم جناب حبیب نواز صاحب مغل نے اور ان کے والدین نے یہ جگہ وقف کی ہے، میں حضرت حبیب نواز صاحب کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے والدین یہاں آرام فرما ہے، مجھے اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت مولانا عبد المالک صاحب موجود ہیں، باقی علماء کرام بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لو، فضائل اعمال کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا جس جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فرمایا وہاں اللہ کی طرف سے اللہ کا نور برستا ہے، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، وہاں اللہ کے فرشتے ہر وقت آتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ حبیب نواز صاحب آپ کو سلام عقیدت ہو، یقیناً آپ کے والدین اس وقت جنت کے اندر ہوں گے، ان کے تو سارا دن یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور انہوں نے جو وقف جگہ کی ہے وہاں پر سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں تو سارا دن قرآن کے حفاظ رہتے ہیں، یہاں تو سارا دن قرآن کی آواز آتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا او ایمان والو تمہیں تمہارا مال، تمہیں تمہاری اولاد، تمہاری یہ دنیاوی حیثیت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا اگر یہ کر دیا تمہیں تمہاری اولاد نے، یہ تمہارے مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو یہ تمہارے لیے بڑا خسارے والا سودا ہے، بڑا گھاٹے والا سودا ہے۔ آگے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، فرمایا اللہ کے اوپر خرچ کر دو، اللہ کے نام کے اوپر خرچ کر دو، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ
قبل ان یأتی احدکم الموت، فرمایا موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے نام پر خرچ کر دو، موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کو دے دو۔ میں آپ سب بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جو مال والے ہیں، اللہ کے قرآن کے لیے مال وقف کر دو۔ اگر آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے، اللہ کی قسم یہ آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اگر آپ زمین کا کوئی ٹکڑا اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر کے جاؤ گے، قیامت تک اللہ پاک اس پہ جتنا بھی قرآن پڑھا جائے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، قرآن پڑھنے کا نور آپ کو ملے گا، قرآن پڑھنے کے لیے جتنی برکات ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ اگر انسان بحیثیت گنہگار ہے، اگر کوئی اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی ہوگی، آپ کے اس زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھتے ہیں، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ پاک اگر کسی علاقے کے اوپر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہاں بڑے گنہگار ہوتے ہیں، زانی وہاں ہوتے ہیں، شرابی وہاں ہوتے ہیں۔ ارے آج تو یہ دور ہے، مادی دور ہے، ہر گھر کے اندر دیکھو بچہ ہے یا بچی ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، موبائل کے اوپر اللہ کی نافرمانی دیکھی جا رہی ہے، بد نگاہی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا جب فرشتے عذاب لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم بچوں کی قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او فرشتوں عذاب کو ہٹا دو، مجھ اللہ کو حیا آتی ہے جہاں یہ چھوٹے معصوم بچے میرے کلام اللہ کی تلاوت کرے، میں اس علاقے کے اوپر عذاب کیسے بھیجوں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب بندہ مر جاتا ہے، گناہگار ہو کے مر جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو کے مر جاتا ہے، اللہ کا باغی بن کے مر جاتا ہے، اللہ وہ پر مرنے کے بعد وہ کہتا ہے اللہ مجھے دنیا کے اوپر پتہ نہیں چلا تھا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مجھے مہلت عطا فرما دے، اب جب میں جاؤں گا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہے گا اب میں صدقہ بھی کروں گا، اللہ میں تمہیں نیک بن کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جو تمہیں وقت دیا تھا اب تمہارے اوپر موت آ چکی ہے، اب تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اسی لیے میرے بھائی، اگر آپ تاجر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، خرچ کرو ان قرآن والوں کے اوپر، خرچ کرو ان حفاظ کے اوپر، خرچ کرو ان قراء کے اوپر، خرچ کرو ان علماء کے اوپر۔ اللہ کی قسم، آج کا آپ کا یہ دیا ہوا، آپ کا آج کا یہ خرچہ کیا ہوا، آج آپ کا یہ صدقہ کیا ہوا، آپ کو مرنے کے بعد سامنے آئے گا، اس وقت آپ روئیں گے، اس وقت آپ پچھتائیں گے کہ اے کاش میری یہ پراپرٹی بھی اللہ کے قرآن کے نام پر دے دیتا، میں اپنا یہ مال بھی اللہ کے قرآن کے نام پر دے دیتا، میں اپنی یہ دکان بھی اللہ کے قرآن کے نام کے اوپر دے دیتا، کیونکہ جب آنکھیں کھلیں گی اس وقت آپ کو پتہ چلے گا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ بچہ نہیں ہے، کسی اپنے بھتیجے اور بھانجے کو قرآن کا حافظ بناؤ، وہ موجود نہیں ہے، کوئی غریب بچہ اپنے محلے میں دیکھ لو، اس کے اوپر خرچہ کر کے قرآن کا حافظ بناؤ، وہ میسر نہیں ہے، کسی بھی قرآن کے مدرسے میں آ کر قاری صاحب کی خدمت میں درخواست کرو، قاری صاحب اگر کوئی لاوارث بچہ ہے، کوئی غریب بچہ ہے، میں اس کو خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو قرآن کا حافظ بناؤ، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ